بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹا کیا حال ہے؟ یو آر فائن. آئی ایم طاہر فاروق رحمان. آئی ایم پاسٹر ٹیچرس دی ایجوکیٹر سو کیمپس. بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دو قومی نظریہ ابتدا و ارتقاء وضاحت. دو قومی نظریے کے متعلق ہماری آج ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی. ٹو نیشن تھیوری, اوریجن اینڈ ایولیوشن. بیٹا دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو ہیں. دو قومی نظریے سے مراد ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں, ایک ہندو اور مسلمان. یہ دونوں قومیں صدیوں سے کٹھی رہتی رہی ہیں لیکن آپس میں کوئی مل نہ سکی کیونکہ ان کے دونوں قوموں میں کافی اختلافات تھے. ان کے مظاہر میں اختلافات پائے جاتے تھے, ان کے رسم و رواج میں, ان کے تہذیب و تمدن میں کافی سارے اختلافات تھے جن کی وجہ سے آپس میں گل مل نہ سکی, آپس میں کٹھی نہ رہ سکی. اس لیے ان دونوں قوموں کو الگ الگ کنٹری حاصل کرنا پڑا. دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا لہذا تشخص ہے. تشخص میں پہچان. ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست ہے. یہ ہندوستان میں مسلمان کی آزاد ریاست بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان ایک اپنی انفرادی اجتماعی زندگی اسلام کا تعلق گزار سکے. کیونکہ کچھ آپ آلریڈی جانتی ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب اور ہندوؤں کا مذہب الگ تھا. مسلمانوں کے رسم و رواج الگ تھے, ہندوؤں کے رسم و رواج الگ تھے. مسلمان ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور جو ہندو تھے ان کے کئی خدا ہیں. ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں, ہندو گاؤں گائے کی پوجا کرتے ہیں لیکن مسلمان گائے پر چوری چلاتے ہیں, ان کو ذبح کرتے ہیں. تو اس بنا پر جو کافی زیادہ اختلافات تھے, کافی زیادہ ڈفرینسز تھے آپس میں ہندو مسلمانوں میں, اس لیے آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی علماء کرام اور کئی کابرین کے نظر میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک لہذا ملک کا مسلمانوں کا ہونا چاہیے جن کے مطابق وہ اپنی انفرادی اجتماعی زندگی گزار سکیں اسلام کے ساتھ. پہلا جو پوائنٹ آ رہا ہے برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا. دو قومی نظریے کے حوالے سے برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا, ان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ٹو نیشن تھیوری ان سب کانٹیننٹ. برصغیر میں اس کی ابتدا کیسے ہوئی, اس کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم. جیسے مسلمان برصغیر میں آئے, محمد بن قاسم ایک سپہ سالار تھے, انہوں نے 712 میں سندھ کو فتح کیا اور جو سندھ کے راجہ تھے راجہ طاہر شکست دی. اس کے بعد سندھ پر قبضہ کر لیا اور سندھ پر حکومت کی محمد بن قاسم نے. وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت تقریباً 17 ایج تھی, چھوٹی سی عمر میں انہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا. تو اس کے بعد بیٹا کچھ عرب تبلیغ اسلام, کچھ ایسے عرب لوگ بھی ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے. حالانکہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو کئی لوگوں نے ان کو دیوتا ماننا شروع کر دیا کہ ان کا خلوص, ان کی محبت لوگوں کے ساتھ بہت اچھی تھی اور آباداری کا سلوک اچھا تھا, انصاف تھا, عدل و انصاف تھا. تو اس کی بنا پر لوگوں نے محمد بن قاسم کے ان کو ایک دیوتا کے طور پر جاننا شروع کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو تبلیغ اسلام, جو اکابرین تھے, جو کچھ لوگ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے, انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ کو ان کو توحید کی حقیقت کے بارے میں بتایا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا. تو کئی لوگ اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے, اسلام قبول کر لیا. تو جو مسلمان تھے زیادہ تر جو تبلیغ کر رہے تھے وہ زیادہ کہاں رہ رہے تھے؟ سندھ اور ملتان میں رہ رہے تھے. سندھ اور ملتان میں رہنا انہوں نے شروع کر دیا. محمد بن قاسم اب پاکستانی علاقوں میں جو زیادہ تر لینگویج یوز ہو رہی تھی وہ تھی فارسی زبان. فارسی زبان کو کافی زیادہ جاتا تھا. اب ان کے بعد
غزنوی دور حکومت سٹارٹ ہو گیا، جو غزنوی دور حکومت 1003 عیسوی سے 1206 تک چلا، غزنوی دور یہاں تک چلتا گیا۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی، اس کے اندر کئی جو خاندان تھے جنہوں نے حکومت کی، جس طرح سلسلہ چلتا گیا۔ اس کے بعد خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، لودھی خاندان، جنہوں نے ٹرن بائی ٹرن، ون بائی ون کر کے حکومت آتی گئی، انہوں نے حکومت چلائی۔ اس کے بعد جب غزنوی دور حکومت ختم ہوا تو جو سٹارٹ ہوا تھا قطب الدین ایبک کا جو سلطنت دلی سٹارٹ ہوا تھا وہ تقریباً 1526 تک چلا۔ تو 1526 کے بعد مغلیہ سلطنت سٹارٹ ہو گئی، مغلیہ خاندان کی حکومت سٹارٹ ہو گئی۔ تو ان کے اندر اس طرح مغلیہ سلطنت میں بھی کئی بادشاہ گزرتے گئے، ظہیر الدین بابر، اس کے بعد ہمایوں، شاہ جہاں، اس طرح کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو اس کے بعد جو لاسٹ مغل بادشاہ تھا وہ اس کو شکست ملی۔ اس کی شکست کے بعد 1857 میں انگریزوں نے جنگ چھیڑی۔ 1857 میں انگریزوں نے جنگ چھیڑی تو اس میں مسلمانوں کو شکست حاصل ہوئی۔ تو اس کے بعد انگریزوں کی حکومت سٹارٹ ہوگی بڑے سکیم میں، سب کو میں۔ اب ہمارا دوسرا پوائنٹ آتا ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ، سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ اب اس کے بارے میں بات چیت کریں گے، اس کے بارے میں ایکسپلین کریں گے۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کا بعد مسلمان کو لہذا قوم کا تصور دیا گیا اور اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے کہ حالانکہ جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہندو تھے انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئے تھے، تو سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے زیادہ تشخص کے لیے، مسلمانوں کے زیادہ پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کئی کارنامے سر انجام دیے۔ سر سید احمد خان نے 1867 میں ایک اردو ہندی تنازع ہوا بنارس میں، تو اردو ہندی تنازع کو ایک اردو لینگویج تھی، ہندی لینگویج تھی۔ تو سر سید احمد خان نے ان کو بتایا کہ ہمارا یہ اردو لینگویج یہاں اسٹارٹ ہونی چاہیے، لیکن ہندو زیادہ زور دے رہے تھے کہ وہ انگریزوں کے زیادہ قریب تھے، تو وہ انگریزوں کو باور کرا رہے تھے کہ یہاں پر جو لینگویج ہے وہ ہندی رائج ہونی چاہیے، وہ سرکاری دفتر میں وہ کون سے زبان ہندی رائج ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 1885 میں ایک کانگریس جماعت بنی، تو مسلمانوں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو بتایا کہ آپ اس کانگریس سے، اس جماعت سے زیادہ نہیں اپنی، کیونکہ ان پر سیاسی دباؤ زیادہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا بھی آغاز کیا، جہاں میں مسلمانوں کے جو تعلیمی مسائل تھے ان کو دور کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا پوائنٹ آتا ہے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ یہ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، دو قومی نظریے کے متعلق چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی ٹو نیشن تھیوری۔ 1931 میں چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ کیمبرج کالج میں ایک لا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے داخلہ کیا۔ حالانکہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا نام سب سے پہلے انہوں نے بتایا، انہوں نے سب سے پہلے نام تجویز کیا پاکستان کا نام چودھری رحمت علی۔ اس کے بعد کیا ہوا، 1933 میں پاکستان نیشنل موومنٹ میں چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اس میں داخلہ لیا۔ انہوں نے ایک پاکستان نیشنل موومنٹ بھی چلائی اور 28 جنوری 1933 میں ایک انہوں نے کتابچہ لکھا جو 4 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ کتابچے کا نام ہے ناب اور نہر، اب اور کبھی نہیں۔ اس کے متعلق وہ کتابچہ لکھا اور انہوں نے بتایا برے صغیر کے مسلمانوں کو اور انگریزوں کو بھی باور کرایا کہ یہاں پہ مسلمان اور ہندو کافی صدیوں سے آپس میں رہ رہے ہیں، لیکن کافی صدیوں کے رہنے کے باوجود آپس میں کوئی مل ہی سکتے، تو ان کے رسم و رواج، ان کے تہذیب و تمدن، ان کا رہن سہن بالکل سیپریٹ ہے ایک دوسرے سے۔ اس لیے
یہ گزارش ہے کہ ایک پاکستان مسلمان کے ایک لہدہ وطن لہدہ قوم میں پاکستان بننا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ ساری بات چیت جو رحمۃ اللہ نے بھی 2 قومی نظریے کے بارے میں بتایا۔ تو اس سارے لیکچر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان بننا ضروری تھا، کیونکہ 2 نیشن تھی، یہاں پہ 2 بڑی قومیں تھیں، ان کے ایک لہذا اپنا تشخص تھا، اپنے رسم و رواج تھے، اپنی تہذیب و تمدن تھا، اور سب سے بڑی بات کا اپنا ایک مذہب تھا۔ تو مسلمان اپنے انفرادی اجتماعی زندگی ایک اسلام پر طبق لانا چاہتے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ پاک مسلمانوں کے لیے ایک لہذا ملک ہونا چاہیے، کیونکہ ایک لہذا بہت بڑی قوم ہے۔ تو بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تو اس کے مطابق کوئی پوائنٹس ایسے جو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ کمنٹس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اپنی بات ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔